نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی 10 راتوں کے لیے ایک سلسلہ وار گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ مختصر دورانیے کی ہوگی اور اس کا موضوع ایک ہی ہوگا اور ہر رات اس کے مختلف ایسپیکٹس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ موضوع ہوگا کہ انقلاب کے بعد کا پاکستان کیسا ہوگا۔ مگر اس میں ہم انقلاب سے پہلے جو موجودہ نظام حکومت اور طرز حکمرانی ہے اس کا ذکر بھی کرتے چلے جائیں گے ساتھ ساتھ، اور بعد از انقلاب جو ہم تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں تو ایک کمپیریٹیو سٹڈی میں پھر اس کا ذکر بھی آئے گا، تاکہ موجودہ دور، بلکہ یوں کہیے کہ 65 سال سے جس کربناک دور سے پاکستانی قوم گزر رہی ہے اس کا نقشہ بھی آنکھوں کے سامنے رہے، اور جس انقلاب کی طرف پاکستان عوامی تحریک بڑھ رہی ہے اور جس انقلاب کی صورت میں پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو ایک عظیم خوشخبری سنائی گئی ہے، وہ نقشہ بھی لوگوں کے سامنے آ سکے کہ اس انقلاب کے بعد پاکستان کیسا نظر آئے گا، کیا کیا بنیادی تبدیلیاں رونما ہوں گی، جس سے نہ صرف ریاست پاکستان کو استحکام ملے، نہ صرف پاکستان کی سوسائٹی کو ترقی ملے، بلکہ پاکستان کے کروڑوں عوام کو بھی خوشحالی نصیب ہو سکے۔ آج چونکہ پہلی نشست ہے تو میں اس نشست میں انقلاب کے بعد والے حصے پر ہلکا سا ذکر کروں گا، مگر زیادہ میں اس کی فاؤنڈیشن اس پورے مضمون کی قائم کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے آئین کو اگر آپ پڑھیں، بلکہ پاکستان کے نام سے شروع کریں تو اس کا نام ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ گویا پاکستان بطور ریاست ایک جمہوریت ہے۔ یہی کمٹمنٹ پاکستان کے آئین کے پریمبل میں ہے کہ ایک جمہوریت ہے۔ یہ پریمبل وہ قرارداد مقاصد ہیں جو پاکستان کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والے جو ہمارے پیشرو بزرگ، انہوں نے جو قرارداد پاکستان کی پاس کی تھی اور مقاصد قیام پاکستان کے واضح کیے تھے، اور وہ قرارداد قائد اعظم کے اس خواب پر مشتمل تھے جو وہ پاکستان کی شکل میں بطور تعبیر دیکھنا چاہتے تھے۔ سو یہ پریمبل بھی بیان کرتا ہے کہ اور قائد اعظم کی کمٹمنٹ بھی اس پریمبل کے اندر درج ہے، اور آئین کی کمٹمنٹ بھی ہے کہ قائد اعظم کا وعدہ ہے اس قوم کے ساتھ، اور آئین پاکستان کا وعدہ ہے کہ یہاں کی سوسائٹی ایگیلیٹیرین سوسائٹی ہوگی، ایک ایسا معاشرہ ہوگا جو عوام کی شراکتی جمہوریت کے اصول پر قائم ہو، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہو، عوام شریک اقتدار ہوں، اور گورننس میں، حکومت اور حکمرانی میں
اور اس کے تمام تر اختیار اور اقتدار میں عوام مکمل طور پہ شریک ہوں۔ جب ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا اعتراض ان جماعتوں کی طرف سے یا ان پولیٹیکل سو کالڈ لیڈرز اور ان جماعتوں کے نمائندوں کی طرف سے جو سٹیٹس کو کی پیداوار ہیں اور سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے، جو اس ظالم، فرسودہ، استحصالی، سامراجی نظام کو جوں کا توں برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اس سٹیٹس کو اور ظلم، استحصال اور جبر و بربریت کے اس نظام کو کبھی وہ آئینیت کا نام دیتے ہیں، کبھی قانونیت کا نام دیتے ہیں، کبھی جمہوریت کا نام دیتے ہیں، کبھی اس کو نظام کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ انقلاب کا مطلب یہ ہوا کہ گویا ڈیموکریسی، جمہوریت ڈیریل کرنے جا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آئین کو ختم کرنے جا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور آپ اکثر و بیشتر ٹی وی پر، میں چونکہ ایڈریس کر رہا ہوں کروڑوں عوام کو جو منہاج ٹی وی کے ذریعے اور ARY نیوز کے ذریعے اور دیگر اپنے اپنے چینل سے میری گفتگو کو براہ راست ملک بھر میں سن رہے ہیں، اور ہر سطح کے آدمی، تعلیم یافتہ بھی ہیں اور کم تعلیم یافتہ سادہ طبیعت کے لوگ بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ مشکل بات بھی ہو تو آسانی سے انہیں سمجھا سکوں۔ تو اس الزام کی حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا انقلاب واقعی جمہوریت کو ختم کر رہا ہے؟ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، جیسے میں نے کئی بار اپنے ٹی وی انٹرویوز میں کہا، اپنے خطابات میں کہا، اپنی پریس کانفرنسز میں کہا، کہ اس ملک میں فی الحقیقت جمہوریت کا وجود ہی نہیں ہے۔ جمہوریت، ڈیموکریسی اس ملک میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اس کو ڈیریل کیا کرنا یا اس کو ختم کیا کرنا؟ رہ گیا نظام، وہ لوگ سٹیٹس کو سیاسی جبر اور معاشی استحصال اور دھاندلی اور کرپشن پر مبنی پورے اس سٹرکچر کو نظام کا نام دیتے ہیں۔ ہم ڈیفینیٹلی اس نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں جس نظام کا وعدہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پاکستان کے آئین نے کیا ہے۔ اب یہ پریمبل آف پاکستان، تو میں ان گفتگو 10 روزہ یہ جو میری ٹاکس ہیں اس کے ذریعے عوام کو کیس سمجھانا بھی چاہتا ہوں، ایجوکیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پاکستان کا آئین ہے جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اصلاً آئین پاکستان نے اقتدار اور اختیار ہی بطور امانت عوام کو دیا ہے، اور وہ عوام جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار اور اختیار کی امانت سپرد کی ہے، اور وہ آگے اپوائنٹ کرتے ہیں اپنے ٹرسٹیز، تنخواہ دار لوگوں کو MNAs اور MPAs کے طور پہ، کہ وہ ان کے بہاف پر امور مملکت چلائیں۔ وہ عوام جو اصل اقتدار اور اختیار کے حامل و مالک ہیں، امین ہیں، وہی اس اقتدار اور اختیار کے پورے پروسیس سے کلیتاً آؤٹ ہیں، خارج ہیں۔ ان کا اس پورے پروسیس میں صرف اتنا حصہ ہے کہ وہ 5 سال کے بعد ایک دن کے لیے نکلتے ہیں یا نکالے جاتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، اور وہ ڈبوں میں جا کے ایک پرچی ڈالتے ہیں، اور وہ پرچی ڈلوائی جاتی ہے، اور بیشتر کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میری اس پرچی کی قدر و قیمت کیا ہے، اس سے نتائج کیا پیدا ہوں گے۔ اور اس ایک دن کی پرچی ڈالنے کے بعد پورے 5 سال تک ان کے بھیجے ہوئے نمائندے، یہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پولیٹیکل سائنس میں اور خاص طور پہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جب ووٹ ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے انٹو سیٹس، ووٹ جب سیٹوں میں بدل جاتا ہے، وہ پرچی تھی جب وہ بندہ ڈال رہا تھا،
تو اس کے نتیجے میں جال سازی ہوئی، دھاندلی ہوئی، جو کچھ ہوا، جب اس کے نتیجے میں کچھ پارٹیاں، کچھ لوگ جیتے اور ان کو سیٹس مل گئی اسمبلیز میں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ووٹ تھا اب ٹرانسلیٹ ہو گیا، ٹرانسفارم ہو گیا انٹو سیٹس. تو جب وہ سیٹوں پر جا کے لوگ براجمان ہوتے ہیں، اس کے بعد پورے 5 سال تک اس پرچی دینے والے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، بلکہ اس کے سینے میں بھی اور اس کی پشت میں 5 سال تک برچھی ماری جاتی ہے. اس کو پرچی کا صلہ برچھی کی صورت میں ملتا ہے اور وہ ٹوٹلی کک آؤٹ ہو جاتا ہے پروسیس. یہ لوگ اس نظام کو جمہوریت کہتے ہیں اور یہ قائد اعظم کی تعلیمات اور آئین پاکستان کے سری خلاف ہے. یہ کیس میں اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا انقلاب اس آئین پاکستان کے اوپر قائم ہے اور ان کی طرز حکومت اس آئین پاکستان سے بغاوت پر قائم ہے. یہ آئین کے باغی ہیں اور ہم اس آئین کو سر بلند کرنے والے ہیں. تو آئین کہتا ہے کہ جو پرنسپلز ہیں جمہوریت کے، اس میں شرط ہے کہ فریڈم ہو. اب جس شخص کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، جس کے پاس روزگار نہیں، جس کے پاس اپنا گھر نہیں، جس کے پاس عدل اور انصاف کی جگہ نہیں، جس کے پاس تعلیم اور شعور ہی نہیں، جس کے پاس اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ہی نہیں، اور وہ اتنا کمزور ہے کہ طاقتور چاہے تو اس کے گھر کو مٹا دے، چاہے تو اس کو جیل میں بند کر دے یا اس کو ہی جان سے ختم کر دے، تو فریڈم کہاں ہوئی؟ پھر آئین کہتا ہے ایکویلٹی ہو، برابری ہو. ہے کوئی شخص اس پاکستان میں جسے اللہ رب العزت نے تھوڑی سی بھی دیانت دی ہو اور وہ یہ کہے کہ اس معاشرے کے 18 کروڑ لوگوں میں کسی اعتبار سے بھی کوئی برابری ایگزسٹ کرتی؟ نہ سیاسی برابری ہے، نہ معاشی برابری ہے، نہ سماجی برابری ہے. کوئی برابری نہیں ہے اس ملک میں. بھلا ایک طاقتور اور کمزور میں کیا برابری؟ اور پھر اس کے بعد ہے ٹالرنس، برداشت. ہو یہاں گولیوں سے لوگ چھلنی ہو جاتے ہیں، 14 لاشیں گر گئی ہیں یہاں اور ان کا پرچہ تک نہیں کاٹا جا رہا. اور سوشل جسٹس ہو کہ سماج میں، معاشرے میں پورا انصاف ملے. یہ آئین نے پریمبل کے اندر جمہوریت کی شرائط بیان کی. اور پھر اس کے بعد آئین کی یہی الفاظ آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ جو آئین بنا ہے اور اس میں قائد اعظم کا یہ وعدہ تھا کہ وہ ڈیموکریٹک سٹیٹ ہوگی بیسڈ آن اسلامک پرنسپلز آف سوشل جسٹس. یہ جمہوری ریاست ہوگی جو قرآن و سنت، اسلام کے دیے ہوئے سماجی عدل و انصاف اور برابری پر مبنی ہوگی. اور پھر اس میں وعدہ کیا گیا ہے بائی کریٹنگ این ایگیلیٹیرین سوسائٹی تھرو اے نیو آرڈر. ایک ایگیلیٹیرین سوسائٹی قائم کی جائے گی جس کو میں نے کہا عوامی شراکتی جمہوریت کی سوسائٹی، جس میں عوام کے پاس اقتدار اور اختیار ہو، معاملات ان کے ہاتھ میں ہوں. یہ ایلیٹس سوسائٹی ہے، اشرافیہ قابض ہیں، یہ ایگیلیٹیرین سوسائٹی نہیں ہے. تو یہ نظام جو ہے وہ تو اس آئین پاکستان کے پہلے باب ہی کی سراسر نفی کے اوپر قائم ہے. اب ہمارا کیس یہ ہے کہ ہم اس ملک میں جو کچھ ہے وہ جمہوریت نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ خریدے ہوئے قلم کار بھی اور کچھ اینکرز بھی بیٹھ کر اور کچھ اینالسٹ بیٹھ کر سارا دن یہ راگ الاپتے ہیں کہ منتخب حکومت ہے. آج کی میں گفتگو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ محض انتخابات کو جمہوریت نہیں کہتے. دنیا کے کسی بھی اصولی سیاسی پیمانے پر انتخابات یقیناً جمہوریت کا حصہ ہیں، جمہوریت کا ایک پارٹ ہے، حصہ ہیں، مگر محض انتخابات کا نام جمہوریت نہیں ہے. سو یہ کہنا کہ یہ منتخب حکومت ہے، محض حکومت کے منتخب ہونے سے نہ وہ حکومت جمہوری بن جاتی ہے،
نہ ان کا طرز حکمرانی جمہوری بنتا ہے، نہ وہ نظام جمہوریت بنتا ہے۔ جب تک وہ جمہوریت ایگزسٹ نہ کرے ایک سسٹم کے طور پہ، ایک کلچر کے طور پہ، ایک سوسائٹی کے طور پر، انسٹیٹیوشنز میں، اداروں میں، سول سوسائٹی میں، طرز حکومت میں، آگے ہم اس پر گفتگو کریں گے، جب تک جمہوریت جس کو دنیا بھر کے مفکرین نے، سیاستدانوں نے، لیڈرز نے جس طرز زندگی کو اور طرز معاشرت کو اور طرز سیاست کو جمہوریت قرار دیا ہے، جب تک وہ طرز ایگزسٹ نہ کرے زندگی میں، سوسائٹی میں، تو محض انتخابات کے ڈھونگ سے کچھ لوگ منتخب ہو کے اسمبلیوں میں جا پہنچیں، اسے جمہوری حکومت نہیں کہتے۔ وہ الیکٹرل اتھارٹیرینزم ہو سکتی ہے، وہ انتخابی آمریت ہو سکتی ہے، آپ اسے جمہوریت نہیں کہیں گے بلکہ انتخابی آمریت کہیں گے۔ تو آمریت آمریت ہے، خواہ وہ فوجی ہو خواہ وہ انتخابی ہو، جس میں عوام اقتدار اور اختیار سے اور خوشحالی سے اور برابری کے حقوق سے خالی ہو جائیں، خارج ہو جائیں، وہ نظام آمریت کہلاتا ہے، خواہ وہ فوجی آمر نافذ کر دے یا خواہ وہ سیاسی آمر نافذ کر دے۔ اب یہ چیز میں کچھ تو بین الاقوامی اتھارٹیز کوٹ کروں گا، جتنا تمہید میں نے بیان کی، یہ نہیں کہ انقلاب کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں، یہ بین الاقوامی طور پر مسلمہ ضابطہ ہے۔ میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں شیڈلر، اینڈریاس شیڈلر کی یہ ریسرچ ہے، اور اس کا عنوان ہے اس کا الیکشنز وداؤٹ ڈیموکریسی۔ اب سن لیجیے، الیکشنز وداؤٹ ڈیموکریسی، عنوان ہی یہ رکھا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انتخابات ہوں مگر جمہوریت نہ ہو۔ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور وہ بیان کرتا ہے کہ الیکٹرل اتھارٹیرین ریجیم جو سٹیٹس ہوتی ہیں، ریاستیں ہوتی ہیں، وہ نہ تو جمہوریت کو پریکٹس کرتی ہیں اور نہ جمہوریت کے ثمرات اور فوائد عوام کو دیتی ہیں۔ یہ انتخابی آمریت کی حکومتیں ہوتی ہیں، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ سیاسی آمر، انتخابی آمریت کا نظام قائم کرنے والے اور محض انتخابات کو جمہوریت کا نام دے کے ایک ڈھونگ رچانے والے، وہ کیا کرتے ہیں کہ پیریوڈک الیکشنز، خاص مدت کے بعد الیکشنز کا ڈھونگ رچا لیتے ہیں، 4 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد الیکشنز کروا لیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ الیکشن کے عمل کے ذریعے وہ ڈیموکریٹک لیجیٹیمیسی حاصل کر لیں، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ان کو سند مل جائے، سرٹیفکیٹ مل جائے کہ الیکشن ہو گئے، پرامن ہو گئے اور یہ منتخب ہو کے لوگ آ گئے، لہذا یہ حکومت جمہوری ہے۔ وہ صرف نام نہاد ڈیموکریٹک لیجیٹیمیسی حاصل کرنے کے لیے الیکشن کرواتے ہیں، جس سے صرف وہ سیٹسفائی کرتے ہیں دیکھنے والوں کو، مگر حقیقت میں اس کی طرز حکومت کا دور کا بھی کوئی تعلق جمہوریت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب وہ شرائط بیان کرتے ہیں کہ انتخابات، محض انتخابات جمہوریت نہیں، جب تک یہ شرائط پوری نہ ہوں اس طرز حکومت میں، طرز سیاست میں، طرز معاشرت و معیشت میں اور طرز حکمرانی میں۔ تو سب سے پہلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر وہ لکھتے ہیں کہ الیکشنز بے شک نیسیسری ہیں، مگر یہ سفیشینٹ کنڈیشن نہیں ہے ماڈرن ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی کے لیے، اس سے جمہوریت کامل نہیں بنتی۔ وہ شرط یہ مقرر کرتے ہیں کہ الیکشن کو وہ کروا لیتے ہیں اور لوگوں سے سرٹیفکیٹ بھی لے لیتے ہیں کہ پولنگ کے دن باہر کی تنظیمیں آ جاتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ووٹ ڈالے جا رہے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ سارا ایک فراڈ ہوتا ہے، مگر جب تک وہ ڈیموکریسی، جمہوریت انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوتی، وہ جمہوریت ادارے کی شکل اختیار نہیں کرتی، اس جمہوریت کے اوپر حکومت کا سارا نظام استوار نہیں ہوتا،
اس جمہوریت کے فوائد گراس روٹ لیول تک عوام کو از خود نہیں پہنچتے. اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوئی, اس کو بطور ادارہ سوسائٹی میں وجود نہیں ملا, تو الیکشن جسٹیفائی نہیں کرتے اس کے جمہوریت ہونے کے لیے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے لیے شرط ہے کہ رول آف لا ہو, تب جمہوریت بنتی ہے, کہ قانون کی حکمرانی ہو اور ہر چھوٹا بڑا اس قانون میں برابر ہو, ہر غریب و امیر برابر ہو, ہر ظالم و مظلوم برابر ہو. اب مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں, آپ کسی جماعت, نون لیگ کے کسی کارکن سے ہی پوچھ لو, پیپلز پارٹی کے کارکن سے پوچھ لیں, یا وہ جماعتیں جو اس وقت انقلاب کی دوسری سمت مخالفت میں کھڑی ہیں, انہی کے کسی عام کارکن سے پوچھ لیں کہ کیا اس ملک میں ہر چھوٹے بڑے, کمزور اور طاقتور اور غریب اور امیر کے لیے قانون یکساں ہے؟ آپ کو 100% جواب ملے گا کہ یکساں نہیں ہے. جب قانون ہر چھوٹے بڑے اور کمزور اور طاقتور کے لیے ایک نہیں, طاقتور کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے, طاقتور کے لیے عدالتوں کا کردار اور ہے اور کمزور کے لیے عدالت کا کردار اور ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ انتخابات ہوئے, جمہوریت نہ ہوئی. دوسری شرط بیان کرتے ہیں پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی. اب پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ جب لوگ منتخب ہو کے چلے جائیں تو سیاست کے عمل کے اندر احتساب ہونا چاہیے, تاکہ کوئی شخص جو سیاسی لیڈر ہے یا سیاسی کارکن ہے اس کے لیے کرپشن کی گنجائش نہ رہے, گنجائش نہ رہے. جو ہی کرپشن کرے تو اداروں کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر اور سیاسی عمل کے اندر ان بلٹ میکنزم ایسا ہو, خود کار نظام ایسا ہو, از خود اداروں میں, سیاسی جماعتوں میں, پروسیس میں از خود ایسا نظام ہو کہ جو کرپشن کرے وہ کک آؤٹ ہو جائے. جیسے کوئی آدمی سمندر میں, پانی میں مر جائے تو مردار کو پانی یا دریا یا سمندر باہر پھینک دیتا ہے, رکھتا نہیں ہے پانی اندر. توانا زندہ آدمی ہو تو نیچے ڈوبتا ہے, اور مر جائے تو مردار پلید کو وہ اپنے سینے میں, پیٹ میں نہیں رکھتا پانی, سمندر اٹھا کے باہر پھینکتا ہے. تو اتنا ان بلٹ میکنزم ہونا چاہیے اداروں کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اور پروسیس میں, کہ جو کرپشن کرے وہ سسٹم خود بخود اٹھا کے اسے مردار کی طرح باہر پھینک دے. اور یہاں عالم یہ ہے کہ وزیر اعظم سے لے کر ان کی پارٹی کے, رولنگ پارٹی کی ادنا کارکن تک ہر شخص اپنی بساط کے مطابق کرپشن کرتا ہے. کوئی سینکڑوں میں, ہزاروں میں کر رہا ہے کرپشن, کوئی لاکھوں میں کر رہا ہے, کوئی کروڑوں میں کر رہا ہے, اور جو اب حکمران اونچے لوگ ہیں وہ اب اربوں اور کھربوں میں کرپشن کر رہے ہیں. ہر جگہ کرپشن ہے, اور کسی کرپٹ شخص کو کسی سطح پر بھی کوئی اٹھا کے باہر نہیں پھینکا جاتا. تو اس کا مطلب, اور پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ پارٹیز میں جگہ نہ رہے کرپٹ آدمی کی. اور جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں اس حلقے کے لوگ جو ووٹ دیتے ہیں, ایک کارکن کو دیکھیں یا ایک لیڈر کو یا نمائندے کو کرپشن کرتے ہوئے, وہ احتجاج کرتے ہیں. اس کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کے احتجاج سے خود بخود پارٹی اتنا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ڈی سیٹ کر دیتے ہیں. میں کوٹ نہیں کرتا, ایسی سینکڑوں مثالیں ویسٹرن ورلڈ میں ہیں, سینکڑوں مثالیں کہ کار چلا رہے ہیں میاں بیوی دونوں, ڈرائیو کر رہا ہے شوہر اور وہ ایم پی ہے, اور اس کا چلان ہو جاتا ہے زیادہ سپیڈ کی وجہ سے, اور وہ لکھوا دیتا ہے بیوی کا نام. جب انکوائری ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا, یہ خود ڈرائیو کر رہا تھا. اتنی بات پہ وہ ایم این اے کی, ایم پی کی سیٹ سے ہاتھ دھو بیٹھتا, کک آؤٹ کر دیا جاتا. بعض لوگوں نے 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کی اسٹیشنری کا غلط بل زیادہ سبمٹ کر دیا. انکوائری ہوئی, 5-10 پاؤنڈ زیادہ بل مانگا, کلیم کیا تھا, انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ سے ڈی سیٹ کر دیا. اگر میں اس کی مثالیں دینے لگوں تو سینکڑوں مثالیں ہیں دنیا بھر میں. اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی, کہ سسٹم میں ان بلٹ میکنزم ایسے خودکار نظام ہیں
کہ گنجائش نہیں ہے کسی کرپٹ کی رہنے کی. یہاں اس ملک میں سر سے پاؤں تک ساری سیاسی جماعتیں سر سے پاؤں تک کرپشن میں ڈوبی پڑی ہیں, اور جو ایماندار ہے اس کی گنجائش نہیں ہے یہاں کسی نظام میں اور کسی جماعت میں. اس کے بعد تیسری شرط ہے بیوروکریٹک انڈیپینڈنس اینڈ انٹیگریٹی. جمہوریت کی شرائط بیان کر رہا ہوں کہ کس کے ٹوٹل کو جمہوریت کہا جاتا ہے, کیا کیا وہ کنڈیشنز ہیں کہ ان کا ٹوٹل بنا لیں تو اس کا ایک ایگریگیٹ بنا لیں تو پھر کہیں گے کہ ہاں اس نظام کو جمہوریت کہا جاتا ہے. وہ شرائط بیان کی گئی کہ جب بیوروکریٹس ہوں, آفیسرز ہوں, ایگزیکٹو آفیسرز ہوں, اس میں پولیس آفیسرز ہوں, اس میں میجسٹریٹس ہوں, اس میں پولیس آفیسرز آ جائیں, اس میں آئی جیز, ڈی آئی جیز, ایس ایچ اوز آ جائیں, سیکریٹریز آ جائیں, اس میں ایف بی آر کے ڈپارٹمنٹ کے انکم ٹیکس کے لوگ آ جائیں, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے آ جائیں, اس میں دیگر انسٹیٹیوشن کے ہیڈ آ جائیں. جتنی بھی بیوروکریسی ہے جن کے پاس انتظامی اختیارات ہیں, انتظامیہ, وہ انڈیپینڈنٹ ہو سیاسی اثر رسوخ سے, اور ان کے اندر ایک اپنی انٹیگریٹی ہو, مورل اور لیگل سولیڈیرٹی ہو, وہ وفادار ہوں قانون کے, وہ سیاسی حکمرانوں کے وفادار نہ ہوں. انہیں وزیر اعظم بھی آرڈر دے خلاف قانون بات کرنے, کام کرنے کا, تو وہ ریفیوز کر سکیں, اور ریفیوز کر کے بھی انہیں نوکری سے نکال کوئی نہ سکے. 100 مرتبہ بھی ناجائز کام پہ ریفیوز کریں اور نو کر دیں وزیر اعظم کو یا وزیر اعلیٰ کو, مگر ان کے پاس اتنی اتھارٹی نہ ہو کہ وہ 100 مرتبہ نو کر کے بھی نوکری سے ہٹائے نہ جا سکیں. اس لیے کہ جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں افراد طاقتور نہیں ہوتے, وہاں نظام طاقتور ہوتا ہے, ادارے طاقتور ہوتے ہیں. یہاں ادارے انتہائی کمزور ہیں اور ساری طاقت حکمرانوں کے ہاتھ میں, افراد کے ہاتھ میں ہے. یہ وہ نظام ہے جسے ہم بدلنا چاہتے ہیں, اور جو انقلاب کے بعد کا پاکستان ہے اسے ان خرابیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی شرط ہے پبلک ایمپاورمنٹ. عوام کو طاقتور کیا جائے. عوام طاقتور کیسے ہوں گے؟ ان کو تعلیم ملے گی, وہ مہیا کرنے کو ان کی پرائورٹیز میں نہیں. ان کو صحت کی سہولتیں ملیں گی, ان کو روزگار ملے گا, ان کو روٹی کپڑا مکان ملے گا, وہ آزاد ہوں گے, وہ روٹی میں کسی کے محتاج نہ ہوں. انہیں سوشل سیکیورٹی ملے گی, تحفظ ملے گا, ناجائز تھانے دار تنگ نہ کر سکے, کوئی طاقتور آدمی تنگ نہ کر سکے, کوئی سیاسی وڈیرا, کوئی بدمعاش انہیں تنگ نہ کر سکے. تو جب تک سیاسی, سماجی, معاشی تحفظ نہ ملے اور قانون کی نگاہ میں مکمل برابری نہ ملے, اس وقت تک وہ ایمپاور نہیں ہو سکتے. اور ان کی ایکول پارٹیسپیشن ہو پورے اقتدار کے اور حکومت کے پروسیس میں. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام شرائط اگر پوری ہوں تو تب جا کر, یہ شرائط تب جا کر آپ اس معاشرے اور نظام کو کہیں گے کہ یہ جمہوریت ہے. اور پھر اس ایمپاورمنٹ کی بات کرتے ہوئے یہاں تک بھی بیان کیا کہ ایمپاورمنٹ تب ہوتی ہے کہ جب لوگ ووٹ دیں تو ان کے پاس کھلا چوائس ہو. اور آگے بیان کرتے ہیں کہ چوائس بھی نیرو نہ ہو, تنگ چوائس نہ ہو. اب یہاں امیدوار جب کھڑے ہوتے ہیں تو 2-3 بڑی بڑی پارٹیز الیکشن لڑنے والی, وہ کروڑ روپے لے کر امیدواروں کو ٹکٹ دے دیتے ہیں, اور ان کے ووٹ بینک ہیں, وہ میدان میں آ جاتے ہیں. اب خواہ وہ غنڈہ ہے, بدمعاش ہے, وہ پتہ نہیں بستہ بے بولتے ہیں اور 10 نمبر کا وہ آدمی ہے, خواہ وہ 100 قتل کے اس کے اوپر مقدمے ہیں, اغوا کے, کڈنیپنگ کے, جو جتنا بڑا بدمعاش ہو, میٹر نہیں کرتا اس کے الیکشن میں ہار اور جیت. جعلی ڈگری ہو میٹر نہیں کرتی, ان پڑھ ہے, پڑھا لکھا ہے, کردار والا ہے, بد کردار ہے, میٹر ہی نہیں کرتا. اس کے پاس اب ٹکٹ آ گیا ان طاقتوروں کا جنہوں نے حکومت بنانی اور حکومت گرانی ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اب بڑا فری اور اوپن ایبسلیوٹ چوائس نہیں رہا. چونکہ اگر کوئی اور آدمی کھڑا ہے, آدھا گھنٹہ کوئی اور کھڑا ہے آدمی آزاد یا کسی چھوٹی جماعت کے ٹکٹ کا, ان کو پتا ہے کہ یہ جیتے گا نہیں, سو اس کو ووٹ کوئی نہیں دیتا. اور پھر ہر ایک کو پتا ہے کہ کھمبے لگوانے ہیں,
बिजली के तारें लगवानी हैं, टेलीफोन लगवाने हैं, नालियां लगवानी हैं, हमने सड़कें बनवानी हैं, अदरवाइज बनी हुई सड़कें उखाड़ देंगे, तारे काट देंगे, टेलीफोन कनेक्शन काट देंगे। ये जो सारा माहौल है, ये सारा माहौल कोर्शन का उनके चॉइस को लिमिटेड कर देता है। जब चॉइस अवाम का बेचारों का सलाख मजबूरियों और जबर की वजह से इतना लिमिटेड हो जाए तो वो इलेक्शन नहीं रहता और वोट नहीं रहता। ये वो प्रेशर हैं। इसमें फिर कोर्शन शामिल होती है, जिसमें थानेदार का अमल दरामद है, इसमें और पटवारी के अमल दरामद है, मुकदमात के मुख्तलिफ पहलू हैं, फिर ब्राइबरी है, रिश्वत है, उसमें कबीलों के बड़े बड़े बिरादरियों के लोग खरीद लिए जाते हैं और मौके पर आप देखते हैं किस तरह आटे और मोटरसाइकिलें और अब क्या होता है। और फिर बयान करते हैं कि इलेक्शन की जो मैनेजमेंट है वो अगर न्यूट्रल ना हो, ताकतवर और न्यूट्रल ना हो, तो इलेक्शन नहीं होता। उनका ऑनेस्ट होना, उनका न्यूट्रल होना ज़रूरी है। ये सारी शराइत बयान करके कंक्लूड ये किया है। तो आज मैंने इतनी हिस्से पर गुफ्तगू पे इक्तिफा कर रहा हूँ। कंक्लूड ये करते हैं कि याद रख लें कि इलेक्शन उस वक्त तक जमहूरियत करार नहीं पा सकते जब तक ये जो लिस्ट दी गई है इसकी सारी की सारी शराइत बयक वक्त बतमाम व कमाल पूरी ना हो। सारी शराइत पूरी हो, और ये मैंने चंद एक बयान की हैं, इसके अलावा अभी बहुत डिटेल है मगर मोटी बयान कर दी। ये सब शराइत पूरी हों तो कहते हैं कि ये इलेक्शन है सही, वो इलेक्शन जो आपको जमहूरियत की तरफ ले जा सकता है। और वो कहते हैं ये मैथमेटिकल एनालॉजी की तरह है, हिसाब की तरह, 2 + 2 4 की तरह है। कहते हैं अगर आप इसमें से इनको ज़ीरो कर दें तो फिर ज़ीरो को 100 ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो ज़ीरो रहेगा, जमहूरियत कभी वजूद में नहीं आ सकती। और वो ये भी कहते हैं कि इनमें से कुछ शराइत पूरी हों और कुछ ना हों तो इसको पार्शल डेमोक्रेसी नहीं कहते। जुज़वी जमहूरियत कोई शय नहीं है, या जमहूरियत है या जमहूरियत नहीं है। ये नहीं कह सकते कि चलो कुछ जमहूरियत तो फिर भी आमरीयत से बेहतर है। नहीं, कुछ और जुज़ नाम की कोई शय नहीं है, क्योंकि ये वो शराइत हैं। वो कहते हैं इनमें से 1-2 शराइत की भी नफी हो जाए तो वो कहते हैं कि पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक चॉइस इज ब्रोकन, सारा डेमोक्रेटिक चॉइस टूट जाता है। और सारे इलेक्शन, वो लफ्ज सुन लीजिए, कहते हैं इलेक्शंस बिकम नॉट लेस डेमोक्रेटिक बट टोटली अनडेमोक्रेटिक। फिर इलेक्शन ये नहीं कि थोड़े से जमहूरी हैं और थोड़े से गैर जमहूरी हैं, नहीं, टोटली गैर जमहूरी हो जाते हैं। और इस तरह के इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को बैनुल अक़वामी फ़लसफ़ी, सियासी मुबस्सिरीन, अथॉरिटीज़ और स्कॉलर कहते हैं कि न वो इलेक्शन है और न उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत जमहूरी है। ये वो बुनियादी एक सबब आज मैंने कंक्लूड किया। हम समझते हैं कि ये इलेक्शन ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन गैर आईनी तौर पे बना, पूरा प्रोसेस गैर आईनी तौर पे हुआ, लोगों के पास चॉइस फेयर नहीं है, बराबरी नहीं है, दयानत नहीं है, अमानत नहीं है, जबर है और तालीम नहीं है, और ये सारे अवामिल, फिर उसके बाद अगला निज़ाम वो नहीं है। इन तमाम शराइत, 1-2 शराइत की नफ़ी नहीं बल्कि सारी शराइत की नफ़ी है। सो न वो इंतखाबात थे और न उन इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत जमहूरी हुकूमत है। लिहाजा ये हुकूमत गैर जमहूरी है, इंतखाबात गैर जमहूरी थे, इनका हटाना जमहूरी उसूलों के तहत जमहूरी मुआशरों के लिए वाजिब है। ये वो पहली शर्त है जो मैंने आज जमहूरियत की तारीफ करते हुए बताया कि इनकलाब हमारा हकीकी जमहूरियत को लाना है। बाद अज़ इनकलाब जो निज़ाम हम लाना चाहते हैं, जो मुआशरा हम पैदा करना चाहते हैं, जो सिस्टम हम इन प्लेस करना चाहते हैं, वो इन तमाम शराइत को इंशाअल्लाह ताला बतमाम व कमाल पूरा करेगा। और ये जो सो कॉल्ड अथॉरिटेरियनिज्म है, इंतखाबी आमरीयत, इसका खात्मा करेगा। शुक्रिया जी।